اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوتے یا اسحاق ڈار؟ جی میرا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے. آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب صحیح معیشت چلا رہے ہیں اس وقت؟ جی تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. سر یہ بتائیے کہ 30 سال سے زائد آپ سیاست میں ہیں، گزشتہ 3 دہائیوں کی سیاست نے آپ کو کیا سبق سکھایا ہے؟ جی 35 سال ہو جائیں گے اگلے مہینے. نہیں سبق تو نہیں سکھایا لیکن بہت سے تجربات حاصل ہوئے ہیں. میں نے بڑی کبھی سیاست کا خیال نہیں تھا، لیکن ایک اتفاق سے میں سیاست میں آیا جب والد صاحب وفات پا گئے اجڑی کیمپ کے حادثے میں. تو اس کے بعد سے بہت سی اونچ نیچ آئی ہیں، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ ایک تو استقامت بڑی ضروری ہے، اور دوسرا عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور مقصد کنٹریبیوشن ہے سیاست میں کہ آپ کچھ کر سکیں علاقے کے لیے، یا قومی اسمبلی میں اگر آپ آئے ہیں تو پھر قومی سطح پر آپ کوئی کام کر سکیں. تو یہی موٹیویشن رہی ہے کہ اور میں نے 35 سال میں سے تقریباً 25 سال سے زیادہ اپوزیشن میں گزارے ہیں، اقتدار میں نہیں گزارے. تو اصل ٹریننگ اپوزیشن میں ہوتی ہے. جیل میں بھی گئے ہیں آپ صرف اپوزیشن؟ جی 3 سال جیل میں بھی گزارے ہیں. مشرف صاحب کے جیل میں بھی گئے، پھر پچھلے عمران خان صاحب کے جیل میں بھی. جیل کا کوئی یادگار لمحہ یا کوئی ایسا جیل نے بھی کوئی سبق سکھایا سر؟ جیل تو بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے، آپ وہ ایجوکیشن کی اور حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنی جو آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے اسی سے آپ مقابلہ کرتے ہیں حالات کا. تو ایک بہت جسے انٹروسپیکشن کہتے ہیں کہ اپنے جائزہ لینے کا کہ کیا زندگی میں کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا مقاصد ہیں. اور بہت وقت میں نے تقریباً ان دونوں 3 سال میں سے 2 سال سے زیادہ سالٹری میں گزارا ہے، اس میں اور کوئی شخص نہیں ہوتا تھا. تو وہ کافی ایک ایجوکیشن والا سلسلہ سمجھ لیں. آپ جیل کا ذکر کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ رو پڑتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ نہیں میں نے کبھی جیل کو کم از کم جیل کا ایک ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیل کا پہلا دن سب سے مشکل ہوتا ہے. اس دن یا جیل جیت جاتا ہے یا آپ جیت جاتے ہیں. تو اگر آپ وہاں کمزوری دکھائیں تو پھر جیل آپ کو حاوی ہو جاتا ہے. تو پہلے دن آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا جب تھے؟ نہیں ہم تو جب پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے تو ہم تو ملٹری کسٹڈی میں تھے. مشرف صاحب کا جو ماشاء اللہ تھا، تو اس میں وہ ماحول کچھ اور تھا. پھر ہم جیل میں آ گئے تو جیل کا ماحول زیادہ کھلا تھا اس ملٹری کسٹڈی سے، اس لیے کوئی اتنا محسوس نہیں ہوا. لیکن وہاں پہ جو پرانے جیل کے لوگ تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا یہ پہلا دن مشکل ہوگا، یہ گزار لے تو باقی گزر جائے گا. سر آپ کو کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں اگر آپ دوبارہ آپ کو زندگی ملے تو کیا آپ دوبارہ بھی سیاستدان بننا پسند کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہ ریگریٹس نہیں ہو سکتے، نہ ہونے چاہیے، کیونکہ سیاست کوئی لازمی نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. یہ آپ والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو پبلک سروس کے لیے. تو اس میں آپ کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی آپ پہ دباؤ نہیں ہوتا کہ آپ نہ چھوڑیں، آپ سیاست میں ضرور آئیں. اس حوالے سے اگر کوئی یہ کہے جی کہ مجھے کوئی ریگریٹس ہیں یا میں پھر یہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں، جہاں آپ پورے ملک کے حالات کو پر اثر انداز ہو سکیں، آپ 23 کروڑ عوام کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکیں. تو بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں. آپ کاروبار کریں تو اپنے ذات کے لیے کریں گے، یا چند آپ کے ملازم ہوں گے، یا سینکڑوں یا ہزاروں ملازم ہوں گے. یہاں تو بات 23 کروڑ لوگوں کی ہے. اچھا، آپ پرائم منسٹر بھی بنے، جیل بھی گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی سیاست میں ہائیسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نہیں ہائیسٹ پوائنٹ جو تھا وہ پرائم منسٹرشپ نہیں تھی، وہ یقیناً نہیں تھی. لیکن میں نے مثلا سیاسی طور پر جتنی عزت شاید آج ہے میری سیاسی تاریخ میں نہیں تھی جب ہم اپوزیشن میں رہے ہیں. تو اس حوالے سے
جہاں پر آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہی ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں میں نے قومی سطح پر کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ پیٹرولیم منسٹری تھی, جہاں پر بہت مشکل حالات میں ہماری حکومت آئی اور پھر ہم نے کام کیا اور تقریباً معجزاتی طور پر ہم مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے. حال ہی میں آپ نے کچھ ہم خیال سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ری امیجن پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے. اس پہ بڑی آپ کو ٹائم بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے, آپ جانا آنا بھی پڑتا ہے اور مینٹل بھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کے خیال میں سے اس کے کیا مقاصد ہیں, یہ کیا انیشیٹو ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ محسوس کیا تقریباً 5-6 مہینے پہلے, دوست بھی تھے, مختلف جماعتوں سے تھے, مختلف سوچ رکھنے والے تھے, اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جو سیاست میں نہیں ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, پروفیشنلز ہیں. تو ان سب نے محسوس کیا کہ آج جو سیاسی ماحول ہے یہ ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنے میں ناکام ہے, اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسی گنجائش نظر آتی ہے کہ یہ نظام ملک کے مسائل کو حل کر پائے گا. تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ملک کے مسائل کی بات ہو, عوام کی تکلیف کی بات ہو اور اس کے حل کی بات ہو. کیونکہ سیاست جو ہے وہ تو ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نام رہ گئی ہے. سیاست آج نفرت میں بدل گئی ہے, دشمنی میں بدل گئی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو, نان پارٹیزن ہو, جہاں پر یہ بات چیت ہو سکے. تو ہم نے کوئٹہ سے شروع کیا اور 9.5 گھنٹے کا پروگرام تھا. ہم نے اس کو نام سیمینار دیا, بٹ یہ سیمینار کا پلیٹ فارم کا سٹائل نہیں ہے. وہاں پر ہم نے تمام جو ہمارے ہوسٹ تھے, لشکری رسانی صاحب, انہوں نے تمام جو وہاں پر ایکٹیوسٹ تھے, سول سوسائٹی تھی, لائرس تھے, انٹلیکچوئل تھے, سب کو دعوت دی. اور کوئٹہ سے جگہ میں 70 خواتین تھیں, اور میں نے جیسے کہا 9.5 گھنٹے پروگرام چلتا رہا. اور ہال کے اندر بھی منفی ٹیمپریچر تھا اس وقت, لیکن بہت زیادہ انٹرسٹ, اور جو لوگ پہلے منٹ میں تھے وہ آخری وقت تک تقریباً 2/3 سے زیادہ لوگ وہیں موجود تھے. بیچ میں لنچ کی بریک بھی ہوئی, پھر سب لوگ واپس آئے. اس طرح پشاور میں ہوا, 4.5 گھنٹے وہ چلا. تو بہت کم سے کم میری بڑی ایجوکیشن تھی کہ آج بھی ہم جو تحفظات ہیں جو چھوٹے صوبوں کے وہ دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. اتنی سیاسی جماعتیں, ہر قسم کی سیاسی جماعت آئی ہے, لیکن وہ تحفظات موجود ہیں اور بڑے بآسانی حل ہو سکتے ہیں. ایک شک اور شبے کی فضا وہاں پر قائم ہے, اور لوگوں کو بنیادی حقوق بھی ہم دینے سے قاصر رہے ہیں. لیکن اس سیمینار سے یا ایک ڈائلاگ کے ایک پروسیس سے آپ کیسے سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا ڈفرینٹ کوئی نظام قائم ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی تبدیلی تو آئی ہے, اس کا ایک امپیکٹ تو ہوا ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں. ہماری کوشش یہی کہ یہ نظام جاگ جائے, کیونکہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, مجھے نظام کے اندر صلاحیت نظر نہیں آتی ملک کے موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی. ہم نے نظام کو, جو گورننس کا نظام ہے, جو انصاف کا نظام ہے, جو احتساب کا نظام ہے, کوئی نظام آپ لے لیں, ہم اسے درست کرنے میں, اس کو ملک کے مفاد میں استعمال کرنے سے قاصر ہیں. نظام اتنے بگڑ چکے ہیں. تو آپ کو بہت میسو ریفارمز ملک کے اندر اس وقت چاہیے, اور اس کی صلاحیت کم از کم مجھے نظر نہیں آتی ہے اس موجودہ سیاسی نظام میں. اگر یہ جماعتیں آپ کو بدلیں گی نہیں, اپنی سوچ نہیں بدلیں گی, تو پھر یہ سارا نظام کے ریلیونٹ ہو جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلے, ایک آئین بنا ہے, ایک نظام ہے, اور پاکستان میں پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی نظام چل نہیں سکتا. جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, صوبے ہیں, جو دوسرے ڈفرینسز ہیں, جو سوسائٹی کے اندر فریکچرز ہیں, یہی نظام ہے جو ہر ایک کو ریپرزنٹیشن دیتا ہے. لیکن ری امیجن پاکستان کلمینیٹ کیسے کرے گا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب آخر میں آپ ریفارمز کا ایک ایجنڈا بنا کے دیں گے, کوئی قانون ایک سامنے لائیں گے, یا کوئی امینڈمنٹ لے کے آئیں گے؟ جو نہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ابھی تو بات کر رہے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں اور کیا ان کے حل ہیں, اور کس طرح وہ حل کیے جا سکتے ہیں. تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں اس بات کو سمجھیں, اور خاص طور پر جس نیج پہ ہم آج پہنچ گئے ہیں, یہ ایک انتہا ہے بدحالی کی, چاہے وہ معاشی بدحالی ہو, سیاسی بدحالی ہو. تو ہمیں امید ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اس بات کو محسوس, میرا خود تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے, وہ اس بات کو محسوس کریں گی کہ آج ہمیں اپنے سیاسی مفاد سے ملک کے مفاد کو بالا رکھنا پڑے گا, اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو اس کے بعد جہاں پر یہ معاملہ جاتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت بن رہی ہے, قطعاً کوئی ایسی کوشش نہیں ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر ایک بات کر سکتا ہے, اور ہم کسی کی نہ تعریف کرتے ہیں نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں, ہم مسائل کی بات کرتے ہیں, اس کے حل کی بات کرتے ہیں. تو اس کا ایک فورم پارلیمنٹ نہیں تھا؟ جی, اصل بات تو یہی ہے کہ اصل فورم تو پارلیمنٹ تھا,
لیکن وہاں تو الزام اور ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں اور ہر قسم کی باتیں وہاں پر ہم نے تو پچھلے کم از کم 5 سال میں تو کوئی پارلیمان چلتا ہوا نہیں دیکھا. تو یہ باتیں پارلیمان میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں ہونی چاہیے تھیں. جب وہ ناکام ہے تو ہم نے ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پر بات تو ہو سکے. اچھا، آپ جیل سے یاد ہے، آپ کو ظاہر ہے جیل میں رکھا گیا، نیب کی حراست میں بھی رہے آپ، اور آپ یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. جی لیکن سر اگر کوئی اچھا چیئرمین نیب ہو، جس طرح کبھی پچھلے دنوں بھی آئے تھے، تو اچھے چیئرمین نیب کی زیر صدارت، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فنکشنل ایک ادارہ ہو جو کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے کام کرے؟ آپ کے خیال میں اگر اس کو ریفارم کیا جائے، تھوڑا سا بہتر کیا جائے، تو اس ادارے کی افادیت نہیں ہے کچھ بھی؟ کوئی افادیت نہیں. جو تباہی اس ادارے نے کی ہے کسی اور چیز نے پاکستان کی نہیں کی. میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں، آج پورا نظام مفلوج ہے. وہ فیصلے جو چند منٹوں میں ہونے چاہیے تھے سالوں میں نہیں ہوتے. کوئی افسر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے نیب کے خوف سے. میرے ساتھ 3 سیکرٹری تھے، تینوں انٹیگریٹی والے لوگ تھے، قابلیت والے لوگ تھے. ان کے سامنے 2 کاغذ رکھے گئے، یہ تمہارا ریسٹ وارنٹ ہے اور یہ تمہاری اپروول اسٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ مجھے پکڑنے کے لیے ان کو پکڑنا ضروری تھا. اب ان کا کیا قصور ہے جن کی زندگی آپ نے تباہ کی؟ اور مجھے نیب یہ بتا دے، نیب ایک کوئرسو ادارہ ہے، یہ انصاف کا ادارہ نہیں ہے، یہ تفتیش کا ادارہ نہیں ہے. یہ آپ کو ایک ظلم کی جھلک دکھا کر آپ سے باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ادارے ایک جمہوری نظام میں نہیں ہوتے، اس دور میں ایسے ادارے نہیں ہوتے. یہ آج سے 50 سال پہلے اس قسم کے ادارے ہوا کرتے تھے. یہ جس ادارے کی بنیاد اس بات پر ہو کہ ہم تم پہ الزام لگا رہے، اب تم ثابت کرو کہ یہ الزام غلط ہے. انصاف کو بنیادی تقاضا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے وہ ثبوت مہیا کرتا ہے. یہاں الزام لگانے والا پہلے دن درست ہوتا ہے اور آپ نے ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ اس کا الزام غلط ہے. گلٹی انٹل پروون. جی یہ نظام نہیں ہے. اور اس کی آپ یہ ریکارڈ دیکھ لیں نیب کا، کہ نیب بنا تھا سیاستدانوں کے احتساب کرنے کے لیے. فوج بھی مستثنا ہے، جج بھی مستثنا ہے. اگر اتنا اچھا نظام تھا تو پھر سب شامل ہوتے، اس کی افادیت حاصل کرتے. اپنے آپ کو سستا کر لیا. اور پھر 23 سال نیب کو ہونے لگے. میں نیب کے پہلے کیسز میں سے میرے خلاف کیس تھا، میں پہلے 10 کیسز میں 1999 میں، اور وہ میں نے 9 سال عدالتوں میں وہ کیس بھگتا ہے. کوئی وٹنس پیش نہیں ہوا. $1000 کا الزام تھا میرے اوپر کہ پی آئی اے نے کمپیوٹر خریدنے تھے اور $1000 مہنگے خرید لیے. حالانکہ ایک چیئرمین پی آئی اے کا کیا تعلق ہوتا ہے کمپیوٹر خریدنے سے کہ $5 فی کمپیوٹر آپ نے مہنگا خرید لیا. یہ الزام لگا، کوئی وٹنس نہیں آیا، کبھی نیب نہیں آتی تھی، ہم ہر 3 ہفتے بعد عدالت میں ہوتے تھے. یہ نظام نہیں چل سکتے. زندگی لوگوں کی آپ نے تباہ کر دی ہیں. اچھا، چیئرمین نیب جو تھے، جنہوں نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا، ان کو آپ نے ہی اپوائنٹ کیا تھا، تو آپ کو اس پہ ریگریٹ نہیں ہوتا کہ جن چیئرمین کو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا وہ ایسے نکلے، یا ایسے کیوں نکلے؟ نہیں دیکھیں، میں نے نہیں اپوائنٹ کیا. یہ نام آتے ہیں، نام ڈسکس ہوتے ہیں لیڈرز آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کے درمیان، اور ایک بندے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ایک بندے کا فیصلہ ہوا، میری ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی. سپریم کورٹ کے جج تھے. ڈیو ڈیلیجنس. سپریم کورٹ کے جج کا ڈیو ڈیلیجنس میں کیا ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ کا جج ہے ایک آدمی، اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ مسنگ پرسن چیئرمین بنا ہوا ہے. لیکن جو ان کی حرکتیں تھیں وہ ناقابل یقین حرکتیں تھیں. اللہ ان کو معاف کرے. لیکن جو تباہی اور ظلم اس شخص نے کیا ہے، میں خیال پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اچھا، وزارت عظمیٰ آپ کی آئی ہے، اس میں یہ فیصلہ بھی بعد میں آپ نے شاید ریگریٹ کیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے فیصلے ہیں جو آپ نے بطور وزیر اعظم کیے ہیں اور بعد میں ان پہ پچھتاوا ہوا؟ نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ہم نے نیک نیتی سے ایک شخص کا سلیکشن کی تھی، میں نے اور لیڈر دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب نے. نام انہوں نے بھیجا تھا، ہم نے اپوزیشن کا نام مانا. ہم نے اس کو انسسٹ نہیں کیا کہ ہمارا بندہ ہوگا. یہ اپوزیشن نے نام لائی تھی، ہم نے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا جج ہے. تو پچھتاوے کی بات نہیں ہوتی. غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو غلطی نہیں سمجھتا. غلطی تو جس شخص کو ذمہ داری دی گئی تھی، اور ایک بڑی ذمہ داری تھی، اگر وہ شخص اتنا کمزور نکلا کہ اس کو نہیں نبھا سکا، اور آج گن پچھتاوا ان کو ہوتا ہوگا کہ میں نے کیا ہے. کیونکہ یہ ظلم جو ہوتا ہے معاف نہیں ہوتا، یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اچھا، سابق وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم بے اختیار ہوتا ہے، کہ وہ بھی بے اختیار تھے اور
جنرل باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ سپر کنگ تھے. کیا آپ کے دور میں بھی باجوہ صاحب سپر کنگ تھے یا آپ بااختیار تھے؟ نہیں، بے اختیار ہوتا ہے تو پھر کیوں عہدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو چھوڑ دیں سیاست یہ مقصد ہوتا ہے میں اقتدار میں آؤں، میں وزیر اعظم بنوں، میری پارٹی جیتے اور ہم ملک کے لیے کام کر سکیں. اگر آپ بے اختیار سمجھتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں اس معاملے کو. یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اس عہدے پر بیٹھے ہوں. اس کے بعد جو باتیں ان کا کوئی وہ ایک کہانی اور مفروضہ ہی ہوتا ہے. اختیارات ہیں، آپ ان کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر میں ملک کے مفاد میں استعمال کروں گا تو مکمل اختیارات میرے ساتھ ہیں. اگر میں نے کوئی کھیل کھیلنے ہیں، میں نے کسی کو اندر کرانا ہے، کسی کو باہر کرانا ہے، تو وہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے. پھر آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا ایک اثر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ سودا کر کے اقتدار میں آئیں گے پھر اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئیڈیل تعلقات تو نہیں تھے. آپ کے وزیر اعظم جن کو آپ نے کہا میرے وزیر اعظم نواز شریف، ان کو نکالا گیا تھا. جی بالکل نکالا گیا تھا. ایک ٹوٹی حکومت تھی. میرا مینڈیٹ یہ تھا کہ حکومت کو جاری رکھوں اور جو ہمارے ترقیاتی کام ہے، پالیسیز ہے، اس کو جاری رکھوں. میں نے اس پر کنسنٹریٹ کیا. باقی وہاں بھی معاملات ہوئے. دھرنا جو ہوا فیض آباد میں، جو سینٹ کا الیکشن چوری ہوا بلوچستان میں، خاص طور پر بلوچستان حکومت غائب ہوگی ایک دن. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری ہوا. لیکن آپ پھر کیسے؟ اور میں نے بات کی، آپ یا ان ایشوز پر کنسنٹریٹ کریں گے یا ملک کے معاملات پر کنسنٹریٹ کریں گے. ہم آخری وقت تک، آخری 31 مئی کو بھی رات 12 بجے تک ہماری کابینہ میٹنگ جاری تھی اور ہم نے اس دن بھی فیصلے کیے اور تاریخی فیصلے کیے. اس دن بھی رات کو ہم نے آزاد کشمیر کو اپنا خود مختاری دی اپنے معاملات کے اندر بہت بڑی حد تک. آخری دن کی آخری رات کو بھی اور بھی ہم نے فیصلے کیے. تو آپ اگر یہی پچھتاوا کرتے رہے کہ جی میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو کنسنٹریٹ اس بات پر کریں کہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اچھا، توشہ خانہ میں پرائم منسٹر عمران خان پر الزامات ہیں، سابق پرائم منسٹر پہ. آپ بھی وزیر اعظم رہے تو آپ نے بھی کوئی قیمتی تحائف لیے تھے توشہ خانہ سے؟ جی توشہ خانہ جو ہوتا ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو تحائف ملتے ہیں، یا کوئی ملک میں آتا ہے آپ کو تحائف دیتا ہے. وہ تحائف آپ کو نہیں ملتے، وہ جو آپ کا ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے اس کو دیے جاتے ہیں دوسری حکومت یا شخص کی طرف سے، اور وہ توشہ خانہ ایک ادارہ ہے وہاں جمع کرا دیتا ہے. وہ آپ کو خط لکھتے ہیں کہ جناب یہ ایک چیز آپ کو تحفے میں آئی ہے، آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ رقم ہے. آپ وہ رقم ادا کر کے، اور آپ اگر چاہیں تو وہ چیز دیکھ بھی سکتے ہیں. عام طور پر گھڑی ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو وہ توشہ خانہ والے اس کو آکشن کر دیتے ہیں. رولز یہ ہے. جی روز. تو آپ نے کیا لیا؟ میں نے نہ میں گھڑی پہنتا ہوں، 1-2 گھڑیاں تھیں وہ میرے بیٹے نے لے لی. جو رقم تھی انہوں نے مانگی، کوئی ادا کی، کچھ نئی تحفے لیے، کوئی وہاں پر پڑے ہیں. اچھا، حال ہی میں آپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو سیاست میں بڑے لیڈر پیدا کیے ہیں ان میں نواز شریف اور عمران خان بھی شامل ہیں. تو عمران خان کی کون سی خوبیاں آپ کو پسند آئی ہیں جو ایک لیڈر؟ میں خوبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سیاسی لیڈر کی بات کر رہا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ملک جس نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے ہیں، ہزاروں بیوروکریٹ پیدا کیے ہیں، ہزاروں جج پیدا کیے ہیں، وہ صرف 4 پولیٹیکل لیڈر، اچھے برے کی تمیز میں نہیں کر رہا، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کر رہا، 4 پولیٹیکل لیڈر یہ ملک پروڈیوس کر سکا ہے. یہ ہماری ناکامی رہی ہے. پولیٹیکل لیڈر کون ہوتے ہیں؟ میں الیکشن لڑتا ہوں ایک حلقے سے، میں اس علاقے کے عوام کے ساتھ رہتا ہوں، 24 گھنٹے تعلق ہے، میں کام کرتا ہوں، ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، میرا ان سے تعلق ہے، ذاتی تعلقات ہیں، 35 سال سے ہیں. ایک شخص آتا ہے میرے حلقے میں اور مجھے ووٹ دلوا دیتا ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے. وہ خوبی صرف ذوالفقار علی بھٹو میں تھی، اس کے بعد میاں نواز شریف میں تھی، پھر بینظیر بھٹو میں تھی، اور وہ عمران خان میں. میں پھر اچھے برے یا بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، یہ وہ اشخاص ہیں 4 جو کسی حلقے میں جا کر وہاں کے امیدوار کو، جو وہاں کا رہنے والا ہے، اس کو ووٹ دلوا سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ کو ریٹ کرنا پڑے اور کمپیئر کرنا پڑے نواز شریف عمران خان میں، تو کیسے کمپیئر کریں گے؟ کون بہتر ہے ان میں؟ بہتر میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں.
میں نے ان کو خرابی دیکھی ہوتی میں ان کے ساتھ نہ ہوتا. عمران خان صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں، جو ان کے ساتھ ہیں ان کو پسند کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن آبجیکٹیولی دیکھیں تو پھر آپ کو حقائق نظر آ جائیں گے. اچھا، کیا آپ مریم نواز کے لیے کرسی خالی کرنے کو تیار ہیں؟ انہوں نے حال ہی نہیں، میرے پاس کوئی کرسی ہے ہی نہیں تو خالی کیا کروں گا. آپ میں کسی کرسی کا زندگی کا متلاشی نہیں رہا، نہ میں اس کو امیدوار رہا ہوں. حال ہی میں ایک جلسے میں انہوں نے کرسی آپ کے لیے چھوڑی تھی، کیسا لگا آپ کو؟ نہیں، انہوں نے دیکھیے مریم نواز میری چھوٹی بہن ہے، میں ان کے والد صاحب کا ساتھی ہوں، اور ابھی کا نہیں ہوں، 35 سال کا ساتھی ہوں، ان کی بدترین بات کا بھی ساتھی ہوں. تو وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک تعلق ہے اور وہ قائم رہے گا. نواز شریف اور مریم نواز کی لیڈرشپ کو اگر دیکھیں تو کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے مریم نواز صاحب ابھی آئی ہیں، انہوں نے لیڈرشپ اپنی ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی. یہ آسان کام نہیں ہے. میاں صاحب کو بہت عرصہ لگا تھا لیڈر بننے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ چیف منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، لیکن وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے. جب انہوں نے میرے نظر میں جب 1993 میں جب ان کو غلام اسحاق صاحب نے نکالا، انہوں نے ایک ڈیفائنس شو کی، اس دن وہ پولیٹیکل لیڈر بنے. اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سفر ہے ان کا پالیٹکس کا اور لیڈرشپ کا. اچھا، سیاست میں موروثی سیاست کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں موروثی سیاست پہ کوئی بار نہیں ہے، آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ سیاستدان کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. میرا اگر بیٹا ہے یقیناً اس کو اگر وہ سیاست میں آتا اس کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا. مجھے خود ملا، ہم سیاسی پولیٹیکل فیملی نہیں تھے، میرے والد صاحب سیاست میں آئے، وہ وفات پا گئے. میں زندگی میں کبھی الیکشن کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں یہ آیا، لوگوں کے اصرار تھا کہ بائی الیکشن لڑا. اس کے بعد پھر الیکشن آئے، ٹکٹ نہیں ملا، لوگوں نے کہا جی ہم الیکشن لڑیں گے. وہ پھر ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، آپ اس میں چل پڑتے ہیں. تو یقیناً موروثی سیاست کا ایک ایڈوانٹیج آپ کو ملتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی کارکردگی پر ہی موروثی سیاست کرنی پڑتی ہے. اگر آپ مجھے ایک موروثی سیاست میں کامیابی دکھائیں گے تو میں شاید آپ کو 10 ناکامیابی دکھا دوں. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اگر انتخابات ہو جائیں تو جیت سکتی ہے؟ دیکھیں ہر الیکشن مشکل ہوتا ہے، یہ الیکشن زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہم نے مشکل حالات میں حکومت لی ہے، مشکل فیصلے کیے ہیں، ان کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ سیاسی جماعت اور سیاسی یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں اور ملک کا مفاد کو دیکھتے ہیں، سیاسی مفاد کو نہیں دیکھتے. جو اس کرسی پہ بیٹھے ہوں آپ کی ذمہ داری ملک ہوتا ہے، سیاست نہیں ہوتی. یعنی آپ گورنمنٹ لینے کے حق میں تھے پچھلے سال؟ میں گورنمنٹ لینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب میری جماعت نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ میرا بھی بن جاتا ہے. اب اس فیصلے سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. اچھا، آپ فوری انتخابات کا بھی آرڈر بھی کر دیا ہے، آج اعلان بھی ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے یا تھوڑی تاخیر ہونی چاہیے؟ نہیں، الیکشن کی ڈیٹ مقرر ہے، 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، 90 دن میں ہو جائیں گے. حالانکہ ایک CCI کا فیصلہ بھی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہماری CCI کا نہیں ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نئی سینسس کے تحت کرائے جائیں. ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی، الیکشن چوائس نہیں ہے، الیکشن آئینی ریکوائرمنٹ ہے. یہ میں اور آپ خوشی سے یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے تو نہیں ہوں گے، الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. لیکن پھر کیا ہوگا اگر پنجاب میں گورنمنٹ آ جاتی ہے مخالف، پھر الیکشن ہوں گے جب قومی اسمبلی کے؟ کوئی بات تو نگراں حکومت ہوگی صوبوں میں یا صوبوں میں وہی؟ نہیں، وہی حکومت رہے گی. سر، آپ جب وزیر اعظم تھے اس دور میں سب سے زیادہ دباؤ کہاں سے آتا تھا؟ آپ کی اپنی قیادت سے آتا تھا، عدلیہ سے آتا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ وزیر اعظم کوئی دباؤ نہیں لیتا، وزیر اعظم فیصلے کرتا ہے، وزیر اعظم دباؤ ڈالتا ہے، پھر کام ہوتے ہیں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں کیسے آدمی ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے سیکرٹری رہے، قابل آدمی ہے، پرانے لیکن آپ افسر نے ہیں. ان کو نکلوا دیا تھا سر. جی، آپ نے ان کو ہٹوا دیا تھا اپنی آپ کے سیکرٹری تھے لیکن آپ کی ان کے ساتھ بنی نہیں تھی شاید. نہیں، آخری وقت تک میرے سیکرٹری تھے. جب نے حکومت چھوڑی سیکرٹری یہی تھے. اچھا، بلکہ آخری 1 سال تو میں منسٹر بھی تھا اور پرائم منسٹر بھی تھا، تو وہاں پر بھی تو اس میں زیادہ اختیارات ان کے پاس ہی ہوتے تھے. اچھا، اختلافات کی وہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا؟ اور پھر نہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے رہتا ہے. آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب صحیح معیشت چلا رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، میں تو کابینہ میں نہیں ہوں. لیکن جو وزیر ہوتا ہے اس کے اپنے عمل جو ہوتے ہیں، اس کے رزلٹس جو ہوتے ہیں، اسی پہ اس کو جج کیا جاتا ہے. تو آج مشکل حالات ہیں، تو آپ ججمنٹ یہی کریں گے کہ کیا
جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست ہے، یا اگر وہ کوئی اور ہوتا تو اس سے بدتر حالات ہوتے. آج ججمنٹ یہ ہے، کسی کو جج کرنے کی طریقہ یہ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے کام کیا، جو کچھ وزیر اعظم نے ذمہ داری دی انہوں نے کام کیا. وزیر اعظم صاحب کی شہادت وزیر کام کرتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب ہونے چاہیے، وہ ان کو لے آئے. اب ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تاریخ ہی بتائے گی. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوتے یا اسحاق ڈار؟ جی میرا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے. اچھا، اگر ابھی آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا جو گناہ گوں ہمارے اکنامک مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حل کر لیتے؟ دیکھیے حل کس کو آپ کہتے ہیں؟ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ڈالر ہیں نیچے آ جائے، جی کہیں کم ہو جائے. یہ معجزات میں ہے، کیونکہ جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یا ایک مہینے، ایک سال یا 10 سال کی بات نہیں ہے. یہ ایک غلط فیصلوں کا بحیثیت ملک ایک تسلسل تھا جو آج انتہا کو پہنچا ہے. اس کو میں یہ ضرور کہوں گا پچھلی حکومت نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ورنہ اگر آپ اس طرح چلتے رہتے تو شاید 5-8 سال اور گزار جاتے اس حد تک پہنچتے جہاں پہ ہم آج پہنچے ہیں. لیکن جو پچھلے 4 سال میں بالکل فیصلے میں ہوئے ہی نہیں ہے حکومت کے اندر. جب فیصلے نہیں ہوتے تو پھر حکومت نہیں چلتی، پھر وہ پروسیس جو ہے ڈیٹیریشن کا، تباہی کا، وہ ایکسلریٹ کر جاتا ہے. تو اب کیا درست سمت میں چیزیں جا رہی ہیں معاشی لحاظ سے؟ ابھی تو آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، ابھی تو آپ اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں یقیناً بہت سے مشکل فیصلے ہیں، اور مشکل فیصلے جو ہوتے ہیں ان کا اثر عوام پر ہی پڑتا ہے. مشکل فیصلے حکومت کرتی ہے لیکن اثرات عوام پر پڑتے ہیں. مہنگائی کی صورت میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے، بے روزگاری کی صورت میں نظر آتا ہے، گروتھ رک جاتی ہے. یہ بہت سیریس معاملات ہیں، اور اس میں کوئی ایک وہ ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا. آپ تسلسل سے آپ ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، درست کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے جہاں پہ ہم آج ہیں، آپ کم از کم آپ کو 5 سے 7 سال کا عرصہ لگے گا معاملات درست ہونے میں. اگر اس دوران عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آگے پھر بھی اگر آپ کام کرتے نہیں تو، اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا، پھر اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے گا. سر نواز شریف کیوں نہیں آ رہے پاکستان؟ دیکھیے وہ علاج کے لیے گئے تھے، ہم نے ان کو حکومت توڑی، حیات نااہل کیا، سیاست سے بھی علیحدہ کیا سپریم کورٹ نے، اور پھر جیل میں ڈالا. اب وہ علاج کے لیے گئے جی، عدالت کی مرضی سے علاج کروا کر آ جائیں گے. آپ کے خیال میں سر عدالتی مداخلت روکنے کا گورننس کے معاملات میں کیا حل ہے پارلیمان کے پاس؟ یہ ججز کو خود سوچنا چاہیے. جب بھی ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ڈومین میں داخل ہوگا خرابی پیدا ہوتی ہے. تو ہر ادارے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے مفاد کو دیکھے، اور یہ دیکھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے. اگر آپ ایک چلتی حکومت کو توڑتے ہیں کہ اس کے وزیر اعظم نے 8 سال پہلے 10,000 درہم کی رقم نہیں لی تھی، اور آپ حکومت توڑ دیتے ایک چلتی حکومت، تو پھر ملک پر کیا مثبت اثرات ہوں گے یا منفی اثرات ہوں گے؟ جب آپ ایک پاکستان کے سب سے ایکسپیرینس پولیٹیکل لیڈر کو جو 35 سال سے سیاست میں ہے، آپ اس کو تاحیات نااہل کر دیتے ہیں، کس نے آپ کو یہ اختیار دی ہے؟ یہ وہ باتیں جو ہم سب کو سوچنی چاہیے. جو فوج مداخلت کرتی ہے الیکشن کے اندر، کس نے اختیار دی ہے؟ اس کے کیا اثرات ہیں؟ کیا 2018 کا الیکشن چوری نہیں ہوا؟ آج جہاں پر آپ پہنچے براہ راست الیکشن کا نتیجہ ہے. تو ہم سب کو یہ باتیں دیکھنی پڑیں گی، سوچنی پڑیں گی کہ ہم کرتے کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں. تو ججوں کے محاسبے کا کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے پارلیمان کی سطح پہ؟ ہماری دنیا کا واحد ملک ہے جج خود ہی جج بناتے ہیں، کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے. اور حالانکہ نظام یہ رکھا نہیں گیا تھا. نظام یہ تھا کہ ججز کا پینل آئے گا، پارلیمانی کمیٹی اسکروٹنی کرے گی، اور وہ اس میں سے جج سلیکٹ کرے گی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے خود کر لیا کہ پارلیمانی کمیٹی ریجیکٹ بھی کر دے لیکن ہم اس کو جج بنا دیں گے. تو جب آپ اس قسم کے معاملات کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہے کہ وکیل جو ہے وہ بینچ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. ابھی معاملہ شروع بھی نہیں ہوا ہوتا.
یہ بڑی بدنصیبی ہے. جب انصاف کا نظام اس حد تک پہنچ جائے, اس حد تک خراب ہو جائے, تو پھر ملک بچا نہیں کرتے. ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے. جب انصاف کا نظام تباہ ہو جائے تو پھر ملک بہت مشکل میں چلے جاتے. تو قانون سازی ہونی چاہیے کہ ججوں کے انتخاب کا طریقہ کار بدلا جائے. قانون سازی سے آپ نہیں کر سکتے, یہ رویے سے کر سکتے ہیں. جو آدمی اس کرسی پر آتا ہے, اور یہ میں نے آپ کے سامنے جسٹس جاوید اقبال صاحب جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں نیب کے اندر, تو وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر گئے وہ اس قابلیت کے نہیں تھے. میں نے اسمبلی کے اندر ایک بل آیا تھا ججز کے حوالے سے, میں نے اس میں ایک شک ڈالی ایز اے پرائیویٹ ممبر. میں نے کہا جی آپ جو جج بننے آئے وہ اپنے 10 سال کی انکم ٹیکس کا ریکارڈ ساتھ لے کر آئے. اس کو تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر رد کیا. میں نے یہ کہا, آپ مجھے پوچھتے کیوں آپ کر رہے ہیں؟ میں کہا جی جو آدمی جج بننے آتا ہے اگر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتا, اس کے 2 وجوہات ہیں. اگر ٹیکس نہیں دے رہے, ایک یا تو ٹیکس چوری کر رہے, جج بننے کے قابل نہیں ہے, یا اس کی پریکٹس ہی نہیں ہے تو پھر بھی جج بننے کے قابل نہیں ہے. آپ نے احتساب کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو کوالیفائی کرنا ہے پوزیشنز کے لیے, ٹیکس کے ریکارڈ پہ جائیں. ہماری پارلیمان جو ہے اس میں اکثریت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس دینا کوئی ایک آپشن ہوتا ہے, یہ لازمی نہیں ہے. وہ قانون کی سمجھ اس حد تک ہے. تو جب آپ اپنی زندگی کے اپنے لائف سٹائل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی پر ٹیکس لگانے کا حق بھی نہیں رکھتے. یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں. اچھا, آخری ایک سوال ہے کہ آپ کے حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پرائم منسٹر بنے تو آپ نے حلقے میں زیادہ کام نہیں کروائے, شاید اسی وجہ سے آپ کے انتخابات میں جیت بھی نہیں سکے تھے, پھر لاہور سے جیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جو کچھ سلیکشن ہوا سب جانتے ہیں. دیکھیے, وزیر اعظم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی. میں 10 مہینے وزیر اعظم تھا. پروجیکٹ جب آپ نے کرنے ہو اس میں سال لگتے ہیں, اور ہمیں الیکشن سے اپنی مدت سے 4 مہینے پہلے ہی سپریم کورٹ نے روک دیا تھا کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکتے. اس کے باوجود میں نے جو حلقے میں ڈیولپمنٹ کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں سارے کو چیلنج کرتا ہوں, ہم تو یار 10 سال اقتدار میں رہے ہیں نا, 35 میں سے. آپ دکھا دیں آپ نے کیا کیا ہے. جو بجلی 100% بجلی اس حلقے میں مکمل ہوئی ہے اربوں روپے کی لاگت سے. یہ کسی پر احسان نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ہر BHU میں اسکول اسپتال بنا ہے, ہائی اسکولز بنے ہیں, سڑکیں بن گئی ہیں, موٹر ویز بن گئے ہیں. یہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کام آپ ہر شخص کا کام نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہوتا ہے اجتماعی کام کریں, اور اللہ کے کرم سے میں حلقے میں پوری وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% کام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. اچھا, اگر آپ ابھی نواز شریف کے بعد آپ کے خیال میں پارٹی میں کون وزیر اعظم بننے کا حال ہے؟ دیکھیے, یہ فیصلہ پارٹی کرتی ہے. یہ جب پچھلی دفعہ بھی وزیر اعظم صاحب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا, یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا. تو اس میں مشاورت ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی میری یہ رائے ہے, تو سب نے اس کو قبول کیا. حالانکہ میں نے قبول نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا جی آپ یہ جو نظام جو آپ کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن وہ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دل کی باتیں کی ہمارے ساتھ اور کھل کر پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. وی نیوز کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں وی نیوز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے نیا پلیٹ فارم شروع کیا ہے, اور ایک کوالٹی پلیٹ فارم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.